اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الاعراف انشاءاللہ آیت نمبر 26 سے 34 تک ہم آج پڑھیں گے۔ ٹاپک ذہن میں دہرا لیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتانے کے بعد کہ وزن ان اعمال کا ہوگا جو حق پر پورے اتر آئیں گے۔ اس ترازو پہ کیا صحیح معنوں میں پورا اترے گا؟ بھاری کیا ہوگا؟ حق بھاری ہوگا۔ اور اس دین کا حق کیا ہے؟ اس کا علم قرآن کے مطابق ہونا چاہیے، اس کا عمل سنت کے مطابق ہونا چاہیے، یہ حق ہے۔ اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ بتایا ہے جو کچھ بھی اس کے علاوہ ہے وہ پھر ظنی علم ہے۔ ظنی علم اور قطعی علم میں فرق یہی ہے۔ قرآن جس طرح ہم تک منتقل ہو گیا، اس کی منتقلی اس کی قطعیت کی دلیل ہے دراصل، کہ آپ خود سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ مجھ سے زیادہ، آپ کو قرآن کی کوئی آیت کوئی صورت بتا کر کسی کا نام لینا ہی نہیں پڑتا کہ کس سے مروی ہوا ہے، لینا پڑا کبھی آج تک؟ لیکن سنایا تو لوگوں نہیں ہے، تو پھر کیوں نہیں لینا پڑتا؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن دیا صحابہ کرام کی جماعت کو، اور من حیث الجماعت یہ منتقل ہو رہا ہے نسل در نسل، من حیث الجماعت، اس میں نام ہی نہیں لینا پڑتا کسی کا۔ جو قرآن ابو بکر نے سنایا وہی علی نے، وہی عائشہ، سب رضی اللہ علیہم مجمعین، سب نے ایک ہی قرآن سنا دیا، یہ اس کی قطعیت بنتی ہے۔ اسی طرح دین کا عمل پوری نسل نے عملی طور پہ اگلی نسل کے حوالے کر دیا، تو یہ اس کے عمل کی قطعیت بنتی ہے۔ اسے کہتے ہیں قرآن اور سنہ۔ اس کے آگے جو بھی علم ہے اس سے سیکھنا چاہیے، شاندار موتی ہیں، احادیث کے موتی ہیں، روایات ہیں، آگے علم چلا ہے، وہ اس کے تابع کر کے پڑھنے کی چیز ہے، تو وہ ظنی علم اس قابل بنتا ہے کہ ہم اس کو دین کا علم مانیں۔ اگر وہ اس کے مطابق نہیں ہو سکے تو پھر اس کی قرآن کے آگے علم کی اور سنت کے آگے کسی عمل کی حیثیت نہیں ہے۔ ہم اس میں سمجھ میں آ گئے، ہم نے یہ پڑھا پچھلی نشستوں میں، جب شیطان کو حق کا حکم دیا گیا، یعنی کہ اللہ کا حق کیا؟ اللہ کا حکم، نے کہا سجدہ کرو، تو وہ اس نے استکبار کا شکار ہو گیا، تکبر میں آ گیا۔ وہ آپ نے روایتوں سے سنا ہے، تکبر یہ ہے کہ صحیح بات معلوم ہو اس کو نہ مانا جائے یا دوسرے کو اپنے سے حقیر سمجھا جائے۔ یہ روایتوں کا مفہوم بیان کیا تھا۔ کہاں سے آیا مفہوم؟ یہ روایت ٹھیک کیوں ہے؟ اس کی سند ٹھیک ہے، اور اس سند سے بڑھ کر یہ اس لیے ٹھیک ہے کہ یہ قرآن کے مطابق ہے۔ کیوں؟ قرآن نے کیا بتایا؟ شیطان نے کیا، ابلیس نے استکبار، پہلے حق کو جھٹلایا، اللہ کا حکم تھا مانا نہیں، اور وجہ کیا بتائی کہ یہ مجھ سے حقیر ہے، میں سجدہ کیوں کروں؟ دیکھیں دونوں باتیں پوری ہو گئی، حق کا انکار اور کسی کو اپنے سے حقیر سمجھنا، اس کو کہتے ہیں تکبر۔ اور یہ آج ہم پڑھ کر آئے ہیں ابھی سورہ الاعراف کی آیات، کہ جس کسی نے ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنۃ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہ بھی پہلی حرکت میں پڑھ کر آیا۔ کیا؟ کہ جس کسی نے اللہ کی آیت کا کیا انکار، یعنی کہ حق کو جھٹلایا اور کیا استکبار، وہ جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہوگا جب تک اونٹ سوئی کے ناکے سے نہ گزر جائے۔ حتی یلج الجمل، جمل کہتے ہیں اونٹ کو، یلج الجمل فی سم الخیاط، خیاط کہتے ہیں سوئی کو، سم اس کے ناکے کو، اس کے سوراخ کو، کیونکہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل نہیں ہو سکتا، لہذا اللہ کی آیت کا انکار کرنے والا اور استکبار کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ابلیس کا رستہ الگ، آدم کا رستہ الگ ہوا۔ کس طرح الگ؟ غلطی دونوں نے کی تھی، یہ رستہ الگ ہوا تھا آدم علیہ السلام کی معافی سے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کے رحمت سے یہی چالا۔ کیا کہا تھا اس نے؟ کہا تھا میں سیدھے رستے پہ بیٹھ جاؤں گا، دائیں سے بائیں سے سامنے سے پیچھے سے حملہ آور ہوں گا، اعلان کیا تھا اس نے، مجھے مہلت دے دے، میں ثابت کر دوں گا یہ سب ناشکرے ہیں، صرف میں اکیلا ناشکرا نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا جاؤ مہلت دی، اگر کوئی تمہارے پیچھے آیا میں سب کے سب کو جہنم میں بھر دوں گا، مجھے کوئی سروکاری، وہ بے نیاز ہے، وہ صمد ہے۔ اس نے پہلا وار، اللہ تعالیٰ کا پہلا وار ہوا تھا آدم علیہ السلام پہ، اس نے ان کی شرم گاہوں کا وہ استعمال ان پہ کھول دیا تھا جو اس وقت نہیں ہونا چاہیے تھا، اور برگلایا تھا کہ تم تو مر جاؤ گے، تم تو فانی ہو، اگر یہ اس درخت کا پھل نہیں کھایا تو نسل ختم ہے تمہاری، ظاہر ہے۔ یہ بات ہم نے سمجھ لی تھی۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ اس کے بعد ہمیں آج کیا بتا رہا ہے، یہ بتانے کے بعد تو کہا تھا کہ تم ایک دوسرے کے دشمن بن کے زمین میں رہو گے، اسی میں رہو گے، اسی میں زندہ رہو گے، اسی میں مرو گے، اور اسی سے تمہیں میں دوبارہ برآمد کر لوں گا قیامت کے دن، وفیہا تموتون ومنہا تخرجون، تمہیں اسی زمین میں سے قیامت کے دن دوبارہ اللہ پیدا کر لے گا۔ آیت نمبر 26 سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہا ہے اسی آدم جس کی تمہید باندھی ہے، اس آدم کی اولاد کو باپ کا واقعہ سنانے کے بعد، اگر آپ نوٹ کریں ہمارے لیے بھی، اور جن کو یہ مخاطب کر رہا ہے قرآن، قریش کو، باپ پہ وہ جان دیتے تھے، جان لیتے تھے، یہی عصبیت تھی ان کی، یہی اس کو جہالت کہتے ہیں ان کی۔ وہ کہتے تھے حق نہیں باپ،
وہ کہتے تھے حق نہیں میرا قبیلہ، وہ کہتے تھے حق نہیں میرا بھائی، کٹو گردن کٹیں گے اب اس بات پہ، یہ مانتے تھے وہ۔ تعالیٰ یہاں تک کہ سورہ بقرہ میں کہ تم نے اب ان ایام تشریق میں اللہ کو ویسے یاد کرنا ہے جیسے اپنے باپ دادا کو یاد کرتے ہو، بلکہ اس سے بڑھ کر۔ یہاں تک اللہ بار بار یاد دلاتا ہے ان کو کہ تم بڑے باپ دادا باپ دادا باپ دادا، تو اللہ تعالیٰ کا باپ دادا سے زیادہ ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح بیان کر رہا ہے، یا بنی آدم، ان سب کو اور ہم سب کو رہتی دنیا تک ہر انسان کو مخاطب کر رہا ہے اللہ، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیا تم پر، تم سب پر لباس جو کہ تمہاری شرم گاہوں کو چھپاتا ہے، یواری چھپاتا ہے، سوآتکم وریشا، نہ صرف تمہارے سترگاہوں کو چھپاتا ہے بلکہ تمہاری زیب و زینت کا بھی باعث ہے۔ لباس نہ صرف تمہاری شرم گاہیں چھپاتا ہے بلکہ تمہاری زینت کا بھی باعث ہے۔ ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، بچہ در اب 5-6 سال کا بچہ ہو جائے، ہم سب ماشاءاللہ بچے والے بھی بیٹھے ہیں، بچہ والدین تک کو باتھ روم میں نہیں آنے دیتا، کہہ رہا میں خود ہی سنبھالوں گا، جیسی سورہ اس کو فطرت بتاتی ہے۔ یہ ہے اس کے احساس شرم گاہ کا۔ یہ لباس اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے سامنے نہ آ سکیں اگر نہ پہنا ہو، ہم اپنے بھائی بہن کے سامنے نہ آ سکیں نہ پہنا ہو، ہم معاشرے کے سامنے جا ہی نہ سکیں۔ اللہ نہ کرے ہم پہ سے، ہم دعا مانگتے ہیں اللہ ہماری ستر کی حفاظت کرنا، ہمیں ستر کی حفاظت کے ساتھ زندہ رکھنا، ستر کی حفاظت کے ساتھ اپنے پاس بلا لینا، یہ تو دعا ہے ہماری۔ یہ ہے لباس، کتنی بڑی نعمت ہے۔ انزلنا، اللہ کہہ رہا ہے میں نے نازل کیا ہے۔ اس لباس کا ایک ایک دھاگا، ایک ایک درخت، ایک ایک ایلیمنٹ، ایک ایک میٹل، جو کچھ بھی ہے اللہ ہی کے دنیا میں دیا ہوا ہے، اس کا ہی نازل کیا ہوا ہے۔ اسے نازل کیا تھا، دنیا بنی تھی تو ہم استعمال کر رہے ہیں۔ یہ نازل اس طرح بیان کیا جا رہا ہے، وہ لوہا ہو، وہ مٹی ہو، وہ کپڑا ہو، وہ پودا ہو، وہ پھل ہو، وہ جانور ہو، سب اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ یہ انزلنا اس طرح آیا، یہ نہ صرف چھپاتا ہے شرم گاہوں کو بلکہ یہ زینت کا باعث بھی ہے۔ اب دیکھیے کیا بات آ رہی ہے، ہمارا وجود دو چیزوں سے مل کے بنا ہے، ہمارا ظاہری جسم اور اس سے بڑھ کر ہمارا کردار۔ خدا نہ خواستہ کردار اگر برہنگی پہ آمادہ ہو جائے کسی کا، اللہ نہ کرے، کوئی لباس ہے ہی نہیں۔ پھر یہ لباس ظاہری طور پہ بھی اتار دیتا ہے انسان، اور پہنا بھی ہو تو بے لباس گھومتا ہے، کبھی آنکھیں بے لباس ہیں، کبھی الفاظ بے لباس ہیں، کبھی حرکات بے لباس ہیں۔ اگر تقوی کا لباس کردار کو نہ پہنائے، ہمارے وجود پہ حکم ہمارے کردار کا چل رہا ہے، ہاتھوں کا نہیں چل رہا، تو ہمارا وجود دو چیزوں مل کے بنا ہے، جسم اور کردار۔ اللہ کو دونوں کی پاکیزگی درکار ہے۔ دراصل دین کس چیز کا نام ہے؟ اپنے جسم کو اور کردار کو پاکیزہ بنا لو، پاکیزہ کی جگہ بھیجے جاؤ گے، غلیظ کر کے آؤ گے، غلیظ جگہ بھیجے جاؤ گے۔ دو غلاظتیں ایسی ہیں جو جہنم کی لانڈری بھی دھو نہیں سکے گی، وہ ہے شرک اور کسی کو ناحق قتل کر دینا، اس کی لانڈری جہنم میں بھی نہیں ہے۔ باقی جتنا گندگی ہوگی اس کے حساب سے صفائی کرنی پڑے گی۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، اور جو تقوی کا لباس ہے، ذَلِكَ خیر، یہ بہت ہی شاندار ہے، بہترین ہے۔ یہ لباس کس کو پہنایا جاتا ہے؟ یہ کردار کو پہنایا جاتا ہے۔ یہ باہر کا لباس تو خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے جب کردار تقوی کا لباس پہنتا ہے۔ جب کردار تقوی کا لباس پہنتا ہے تو صرف جسم نہیں ڈھکا جاتا بلکہ آنکھوں میں بھی تقوی آتا ہے، پھر الفاظ پہ بھی تقوی آتا ہے، پھر حرکات پہ بھی تقوی آتا ہے، پھر جو سنتے ہیں اس میں بھی تقوی آتا ہے، جو بولتے ہیں اس میں بھی تقوی آتا ہے، جو دیکھتے ہیں اس میں بھی تقوی آتا ہے۔ یہ لباس جب تک کردار نہیں پہنے گا ہمارا، پھر کوئی لباس نہیں ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، یہ ہے جو ہم تمہیں بتا رہے ہیں اللہ کی نشانیوں میں سے، لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، تاکہ سب لوگ اس سے نصیحت ہدایت حاصل کریں۔ کیا کیا شاندار نصیحت اس قرآن میں ہے۔ طبیعت کہاں سے اٹھائی ہے؟ یاد کر لیں، شیطان نے وار کیا تھا، شرم گاہوں کو کھلوا دیا تھا آدم اور حوا علیہ السلام پر۔ یا بنی آدم، دوبارہ مخاطب کر رہا ہے، اے آدم کے بیٹوں، لا یفتننکم الشیطان، یہ شیطان تمہیں کسی امتحان میں فتنے میں نہ ڈالے گا ضرور۔ تو اللہ متنبہ کر رہا ہے، کس طرح؟ کما اخرج ابویکم، جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو نکلوا دیا تھا اس باغ میں سے، من الجنہ، کیسے نکلوا دیا تھا؟ دوران زن میں شرم گاہوں کی حفاظت نہیں ہو پائی تھی، تو اس کا وار کیا ہوگا سب سے بڑا؟ یہ اس طرح کی کوئی حرکت، ینزع عنہما لباسہما، ان کا لباس اتروا دیا تھا اس نے، لیریہما سوآتہما، اور ان کی شرم گاہیں ان پہ کھلوائی تھی، یعنی ان کا وہ استعمال جو ہم ذکر کر چکے، ان کا وہ استعمال جو فحاشی کے زمرے میں آتا ہے، ان کا فضلے کے اخراج کا استعمال نہیں، ان کا دوسرا استعمال جو فحاشی کے زمرے میں آتا ہے وہ کھلوا دے گا تمہارے اوپر۔ انہ یراکم، سنیے کیا بات آ رہی ہے، انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، وہ یعنی کہ شیطان اور اس کے قبیلے والے، یعنی کہ ویسے ہی انسان اور جن میں تو شیطان پائے جاتے ہیں،
وہ انہو یراکم، وہ تمہیں دیکھتے ہیں، اے آدم کے بچوں وہ تمہیں دیکھتے ہیں، من حیث لا ترونہم، اس کا قبیلہ بھی من حیث لا ترون، جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ ہم ان شیطانوں کی چالوں سے واقف بھی نہیں ہو سکتے، ہیں واقف، لیکن یہ نت نئی چالیں ہیں۔ کیا چالیں ہیں؟ کسی طرح ہمیں، ہماری اولاد کو، مسئلے کو فحاشی پہ مبتلا کر دیں، بس فحاشی میں مبتلا کر، یہ ہتھیار ہے اس کا، آدم سے چلایا اس نے ہتھیار، یہ بتا رہا اللہ تعالیٰ۔ بالکل اسی طرح تمہیں نکلوائے گا، اسی طرح تم پہ تمہاری شرمگاہوں کو کھلوائے گا، یہ فتنے میں تمہیں ڈالے گا، اس کے اور قبیلے والے قرآن نے خود بتا دیا، انسانوں میں بھی ہوتے ہیں، جنات میں سے بھی ہوتے ہیں، یہ کیسے حملہ آور ہوں گے تم پہ؟ یہ تمہیں فحاشی میں مبتلا کروا دیں گے، تم ان کی چالوں کو دیکھ بھی نہیں سکتے، تم تو جانتے نہیں کس کس گھات پر یہ بیٹھے ہوئے ہیں، تم کیا جانو کیا کیا کرنے والے ہیں۔ آج ہم سب جانتے ہیں سب سے بڑا حملہ ہم پہ ہو رہا ہے، موبائل فون ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہم کچھ بھی کرنے بیٹھے، ہم ذرا سی انفارمیشن لینے بیٹھے، کہیں نہ کہیں آپ دیکھتے ہیں کونے میں، سائڈ میں، آپ کے کہے نہ کہے، آپ سے پوچھے بغیر کچھ نہ کچھ غلط ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح معاشرے میں آپ دیکھ لیں، اسی طرح گفتگو میں آپ دیکھ لیں، اسی طرح اداروں میں کچھ نہ کچھ، کہیں بات میں، کہیں آنکھوں کے ذریعے، کہیں کانوں کے ذریعے، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی فحش چیز آپ تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہماری کچھ عادتیں بن گئی ہیں، کچھ ورگرانہ موجود ہے، ہم بری ذمہ نہیں ہے، وہ میں دیتے ہیں دعوت، ہم لبیک کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم ان کی چالوں کو دیکھ بھی نہیں سکتے، تمہیں تو پتہ بھی نہیں، لیکن یہ تمہیں دیکھ رہے ہیں ہر لمحہ، تمہاری کمزوریوں سے واقف ہیں۔ اس ہدایت کے ذریعے اپنی کمزوریوں سے کہ ہم نے کو دیکھنا ہے کہ کہاں کمزور، ان کو مضبوط کرنا ہے۔ کیسے مضبوط ہوں گی؟ دین کے ذریعے۔ دین کہاں پایا جاتا ہے؟ قرآن میں، علم اس کا، عمل سنت میں۔ وہ تم ان کو دیکھ بھی نہیں سکتے، لا ترونہم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون۔ دیکھیں کتنی بڑی خوشخبری چلی آ رہی ہے کہ ہم نے بنا دیا ہے شیطانوں کو دوست کن کا؟ ان کا جو ایمان نہیں لاتے۔ تو کیا مطلب ہے؟ جو ایمان لاتے ہیں ان کے دوست ہو سکتے ہیں؟ وہ نہیں ہو سکتے۔ ان سے بچنے کا پورا طریقہ قرآن میں دیکھیں گے، اب تعالیٰ ہر بتائے گا اور کہے گا اس ابلیس کا، اس کی ذریت کا اور اس کے چیلے چانٹوں کا تم پہ ذرہ برابر اثر نہیں ہو سکتا اگر تم مجھ سے مخلص ہو۔ بار بار بتائے گا اللہ قرآن میں، یہاں بھی بتا رہا ہے کہ جو ایمان نہیں رکھتے ہوں گے ان کے دوست ہوں گے، ایمان والوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ کیا ہوگا؟ ایمان والا ایک تو متنبہ رہے گا، بچنے کی کوشش کرے گا، اور اگر اسے غلطی ہو جائے گی، انسان غلطی ہو سکتی ہے، تو فوراً کیا کرے گا؟ معافی مانگے گا۔ بس پھر کہاں کا شیطان، کون سا ابلیس، کون کی اسی ذریت۔ معافی تو زہر قاتل ہے شیطان کے لیے۔ جو معافی مانگتا ہو اللہ سے، بس اس صحیح معنی میں تو اس سے ہی ڈرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم بس ہٹ دھرم بن جائے، اور ہم ہٹ دھرم بن جائیں یعنی کہ متکبر ہو جائیں، غرور کرنے لگیں، اور کسی طرح کسی فحاشی میں مبتلا ہو جائیں۔ یہی ہتھیار ہیں اس کے دونوں۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور جب وہ کرتے ہیں کوئی بھی فحش کام، یعنی قریش کے بارے میں اللہ بتا رہا ہے، کیا کہتے ہیں؟ توجیہ کے بیان کرتے ہیں، قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَانَا، ہم نے تو اپنے باپ دادا کو اسی طرح پایا ہے۔ تو دلیل کیا بنا رہے ہیں؟ باپ دادا کے اعمال کو۔ وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، جبکہ اور کہتے ہیں یہ کس نے حکم دیا تھا ہمارے باپ دادوں کو؟ اللہ حکم دیتا جبھی تو کیا ہوگا انہوں نے، ورنہ کیسے کر لیتے؟ قل، ان سے کہیے، ان اللہ یامر بالفحشاء، اللہ نے ان کو حکم دیا؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ان اللہ لا یامر بالفحشاء، تمہاری فطرت تمہیں بتا رہی ہے غلط کام ہے، اللہ ایسا کام کیسے بتا سکتا ہے کسی کو؟ جھوٹ بولتے ہو تم۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، اللہ کے بارے میں وہ بات کہتے ہو جو تم جانتے تک نہیں۔ سب جانتے مسلمہ تاریخ ہے، قریش جب حجاز سے باہر کے لوگ آتے تھے طواف کرنے تو کہتے تھے تم اتنا غرور دکھاؤ گے اللہ کو، اپنے کپڑے پہن کے طواف کرو گے یہاں پر؟ تو کپڑے یا تو ہم سے مستعار لوگے یا پھر بغیر کپڑوں کے طواف کرو گے۔ اور جو کہتے تھے یہ کیا کر رہے ہو، ہماری ستریں کیوں کھلوا رہے ہو؟ کہہ رہے بھائی اللہ کا گھر ہے، ہم اس کے متولی ہیں، ہم نے اپنے ماں باپ کو یہی کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو یہی طریقہ ٹھیک ہے۔ دلیل یہ بناتے تھے۔ تو تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم فحش کام کرتے ہو اور دلیل کہتے ہو ماں باپ نے کیا ہے، اور کہتے ہو اللہ تعالیٰ نے ہرگز یہ حکم کسی کو نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ کیسے کسی کو غلط چیز کا، اس فحش کام کرنے کا حکم دے سکتا ہے؟ تم اللہ کے بارے میں ایسی بات کرتے ہو تم جانتے تک نہیں۔ قل، کہیے ہمارے نبی ان سے، امرا ربی بالقسط، تمہارا اللہ تعالیٰ تو جو حکم دیتا ہے وہ بالکل انصاف پر مبنی، قسط بالکل صحیح، ٹھیک، انصاف پر مبنی بات کرنے والا ہے اللہ۔ وہ ایسی بات کیسے کر سکتا ہے؟ وَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ كُلِّ مسجد، اور تم قائم کرو قبلے کی طرف اپنے رخ ہر نماز کے لیے، وَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور پکارو صلی اللہ کو بالکل مخلص ہو کے اپنے دین میں۔ اللہ تعالیٰ کا تو حکم یہ ہے کہ تم مخلص ہو جاؤ، ایمان والے ہو جاؤ، ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ کما بداکم تعودون،
کیا جملہ ہے، چھوٹا سا جملہ ہے، جس طرح تمہیں پیدا کیا گیا پلٹائے بھی ایسے ہی جاؤ گے. کما بداکم، بدا شروع کرنے کو، بداکم تعودون، اور لوٹو کی بھی، پیدا بھی اس نے کیا، لوٹو بھی اس کی جانب، بات بھی اس کی ماننی ہوگی. اپنی مت گڑ گڑ کے دین بناؤ، کہہ یہ جا رہا ہے اللہ. فحاشیوں میں نہ پڑو، غرور میں مبتلا ہو کہ حق کو مت ٹھکراؤ. اور بار بار یا بنی آدم، یا بنی آدم، یہ قرآن جب بنی آدم کہہ رہا ہے، آخری انسان تک جو پیدا ہوگا اس تک کی ہدایت جاری ہو رہی. یا بنی آدم فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالہ. اب لہٰذا یہ سب کچھ کرنے کے بعد کچھ لوگوں نے کو ہدایت ملی ہے، وہ ہدایت یافتہ ہوئے، اور کچھ فریق، ایک فریق کو، کچھ لوگوں کیا ہوا، ان کے لیے ضلالت، گمراہی مقدر ہو گئی. ان کا کیسے ہوئی؟ اللہ نے لکھ نہیں دی، انہوں نے اب انکار کر دیا، تو کیا مقدر بنے گا ان کا؟ گمراہی. ہم دعا مانگ کے آتے ہیں نا، غیر مغضوب علیہم ولا الضالین، وہی گمراہی ہے، دلالت. تو اسی لیے اللہ بار بار کھولتا ہے تم نے ایسا کبھی نہیں کرنا، ورنہ پھر ہدایت یافتہ نہیں رہو گے، بھٹک کے رہ جاؤ گے. انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء، انہوں نے کیا کیا؟ اخذا کہتے ہیں پکڑنے کو، شیطان کو اپنا دوست، شیطانوں کو اپنا دوست بنایا، اولیاء من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ، اور کیا سمجھتے ہیں وہ؟ محتدون، کہ وہ بڑے ہدایت یافتہ ہیں. جس کسی نے اللہ کے آگے ماں باپ کی مان لی، دلیل میں کسی کی بھی مان لی، اور دلیل یہ بنایا کہ بڑوں کی تھی، ماں باپ کی تھی، کسی کی، ماں باپ اللہ بار بار اس لیے کہتا ہے کہ ماں باپ کے آگے کوئی ہے نہیں. اور تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے، یہ بس اب اپنی خواہش کے پیچھے ہیں. یہ دلیل بتا رہے اللہ تعالیٰ میں کہ تمہیں اللہ کی ماننی، حق کی ماننی ہے، تمہارا علم قرآن کے مطابق ہونا چاہیے. عمل ہمارا نبی تمہیں ایک ایک جز اس عمل کا سکھا کر گیا ہے. صحابہ کی جماعت نے رحم اللہ علیہم اجمعین نے ایک ایک عمل کر کے اگلی نسل کو دکھایا ہے، وہ حق ہے. باقی جو کچھ ہے اس کے تابع ہونا چاہیے. اب دیکھیے دین، اب آپ سنیں گے اگلی 2-3 آیتوں میں پورا ہو جائے گا. اب آپ دین کی وہ بات سننے جا رہے ہیں جس کے برخلاف دین ہمیں سنایا جاتا ہے عام طور پہ. جانے کہاں سے رائج ہو گیا؟ یہ ہماری بحث کا موضوع نہیں ہے. کسی بھی فرد کے بارے میں کوئی بات، اللہ کا شکر ہے اس محفل میں آج تک کبھی نہیں ہوئی. ہم قرآن پیورلی پڑھنے بیٹھتے ہیں، لیکن اعلان سنیے قرآن کا. اگر یہی دین ہم سے متعارف کرایا گیا ہے اور دین کا یہی معیار ہمیں پتہ ہے، بسم اللہ، اللہ کی کتاب ہی سنا رہی ہے، اس کے برخلاف کوئی معیار ہم نے کانوں سے سنا ہے تو آج اس کی تصحیح کا موقع ہے. یہ مقصد ہے ساری. اللہ ہماری غلطی کو درگزر فرمائے اور ہمارے اخلاص کو آگے سے آگے بڑھائے قرآن پڑھنے کے لیے. یا بنی آدم، دوبارہ آواز وہی آ رہی ہے، اے آدم کے بیٹوں، خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا، کہ تم اپنی زینت اختیار کر کے مسجدوں میں آیا کرو. وہی اچھے کپڑے پہن کے جو پہنتے ہو نا، وہی اچھے کپڑے پہن کر. یہ نہیں کہا کہ کوئی زرق برق اور کوئی پتہ نہیں کیا ہونا چاہیے، لیکن وہی اچھے کپڑے جو عام طور پہ زینت جسے کہتے ہیں ہم، کہ بھلے لگنے والے، وہ پہن کے مسجد میں آؤ. یہ جو یعنی کہ پچھلے بتا دیا، وہ کہتے ہیں کپڑے اتار کر آؤ، اللہ تعالیٰ کہہ رہا نہیں، پہن کر آؤ. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، اور کھاؤ پیو. اللہ تعالیٰ تمہیں کھانے پینے سے منع کیا، حد سے گزرنے کو منع کیا ہے اس نے. بس تو صرف اسراف نہیں کرنا، حدوں سے نہیں گزرنا. ہم خود جائزہ لے لیں، ہمیں پتہ ہے، خود ہمارا علم، ہمارا تجربہ، ہماری فطرت ہمیں بتا رہی ہوتی ہے کہ کب ضرورت ہے، کب اسراف ہے. بس یہ حد بتا دی اللہ تعالیٰ نے. اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، بڑا جملہ ہے. اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والے کو بالکل پسند نہیں کرتا. اب دیکھیے یہ بتانے کے بیک گراؤنڈ ہم نے سمجھ لیا، اور اعلان سماعت فرمائیے قرآن کا، نبی کے ذریعے ہوا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے. من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، ہوتا کون ہے اللہ کی زینت کی چیزوں کو حرام قرار دینے والا؟ ہوتا کون ہے کون وہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے قرآن، اور دیکھیے جملہ کس شان کا آ رہا ہے کہ وہ ہے کون آخر. من، ان سے کہیے من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، کون ہے ان سے کہیے جو حرام قرار دے اللہ کی بنائی ہوئی زینت کی چیزوں کے لیے جو اس نے بھیجی ہیں، پیدا کی ہیں اپنے بندوں کے لیے، لعبادہ والطیبات من الرزق، اور طیب رزق کو. ہوتا کون ہے حرام کرنے والا؟ زینت کہتے کسے؟ زینت کہتے ہیں آواز ہو تو اچھی ہو، کپڑے ہوں تو اچھے ہوں، گھر ہو تو اچھا ہو، گاڑی ہو تو اچھی ہو، کام کی جگہ ہو تو اچھی ہو، اٹھنے کی جگہ بیٹھ اچھی. زینت تو اسی کو کہتے ہیں. یہ سب خوبصورتیاں، یہ زینتیں. ہاں اسراف کی حد کو کراس نہ کریں، پہلے بتا دیا. یہ اللہ تعالیٰ کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے بنائی ہیں،
قل کہیے ہیا للذین آمنو، یہ اس دنیا میں ایمان والوں کے لیے ہیں ساری خوبصورتی کی چیزیں، ساری زیب و زینت کی چیزیں اس دنیا میں. قل ہیا للذین آمنو فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ، اس دنیا میں یہ میں نے اپنے ایمان والے بندوں کے لیے دی ہیں، لیکن قیامت میں خالص کر دوں گا ان کے لیے، کسی اور کو نہیں دوں گا. دنیا میں تو سبھی ہوں گے، ایمان والے بھی ہوں گے، بغیر ایمان والے بھی ہوں گے. قیامت میں خالصۃ یوم القیامہ، زینت کی ہر چیز قیامت میں صرف اور صرف ایمان والوں کو ملے گی. دنیا میں ایمان والوں کے لیے بنائی ہے، لیکن اوروں کو بھی اجازت دی ہے کہ امتحان ان کا بھی ہونا ہے. یہ ہے دین نبیوں کا دیا ہوا. لباس ہو تو زینت والا، گھر ہو ہاں کیسے، چوری کر کے زینت والا نہیں، چھین کے زینت والا نہیں، حلال سے کمائی ہوئی زینت، حلال سے برتی ہوئی زینت، جو استکبار کے لیے نہ کی جائے، جو حد سے گزرنے والی نہ ہو. یہ ہے دین ہمارا. ہم نے یہ جو دین سنا ہے ترک دنیا، یہ نبیوں کا دیا ہوا دین نہیں ہے. ہم نہ کریں، ہمیں پسند نہیں، الگ بات ہے، لیکن دین کہہ کر نہ کبھی بیان کریں، نہ کبھی عمل کریں، نہ کبھی کسی کی طرف دیکھیں کہ یہ کم دین والا ہے، اس نے زینت کی ہوئی ہے. یہ ہے اللہ کا اعلان. قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ کذالک، اسی طرح نفصل الآیات لقوم یعلمون، ہم اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے پاس علم پہنچے، اور جو علم رکھتے ہیں وہ سمجھ جائیں. کذالک، اسی طرح ہم اپنی آیات کو نفصل تفصیل کرتے ہیں آیات کو، لقومی، کس قوم کے لیے، کن لوگوں کے لیے، یعلمون، جو علم رکھتے ہیں. تو اگر ہمیں پہلے نہیں بھی علم تھا، آج پتہ چلا اللہ کا دین کیا ہے، ترک دنیا نہیں. یہ نبیوں کا دیا ہوا دین ہی نہیں ہے. نبیوں کا دیا ہوا دین ہے یہ جو اللہ بتا رہا ہے. اب سنیے، اب آ رہا ہے ایک اور شاندار چیز. میں نے ایک ایک چیز کو ہائی لائٹ کر دیا ہے، اور قرآن کے بس قربان ہی جا سکتے ہیں ہم. میں عرض کرتا ہوں طالب علمانہ طور پہ، میں بیٹھتا ہوں اپنے آپ جیسے لوگوں کے سامنے، طالب علم زبان درازی کرتا ہے تو میں چاہتا ہوں، میں جتنا حق، میری لمیٹڈ کیپیسٹی ہے، میں چاہتا ہوں حق ادا کر دے، میں حق ادا کر سکوں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اب سنو، یہ خود حلال حرام گڑھ رہے ہیں تو سنو حرام ہوتا کیا ہے. یہ قرآن کی واحد جگہ ہے جہاں پر 3-3 4-4 پیج پر بتائے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو ایک جگہ ایک آیت میں جمع کیا ہے. ایک آیت سورہ الاعراف میں اس جگہ پہنچ گئے ہم. کام بھی آج پورا ہو جائے گا ہمارا انشاءاللہ تعالیٰ. تو سنو پھر حرام آخر ہوتا کیا ہے یہ بتا رہے ہیں. قل انما، لفظ انما میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، اس کا مطلب ہوتا ہے صرف اور صرف. اس کا مطلب ہے کہ اس کے علاوہ اب کچھ نہیں ہو سکتا. انما جہاں پر آ گیا قرآن اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے اس کے علاوہ اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا. یہ لفظ ایسا ہوتا ہے انما. قل انما حرم ربی، ان سے کہیے تمہارے رب نے حرام کیا ہے صرف اور صرف. اوپر بتا دیا تھا کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں، کھانے پینے کی چیزوں میں بتا دیا طیب کھاؤ گے، طیبات کھانی ہے، وہ ہو گیا جسم کے بارے میں. اب کردار کے حرام بتا رہا ہے اللہ. ہم کیا ہیں؟ جسم اور کردار. اللہ نے کیا کہا تھا؟ لباس تمہارے جسم کو ڈھانکنے والا بھی ہونا چاہیے، اور تقوی کا لباس کس کو ڈھانکتا ہے؟ کردار کو. حرام بھی اللہ ویسے ہی بتا رہا ہے. اوپر بتا دیا تھا کہ میں نے کھانے پینے کے لیے کیا بتایا ہے، وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، میں نے کوئی طیبات حرام نہیں کیے. تو کھانے پینے کی چیز اللہ بتا چکا. اب بتا رہا ہے تمہارا کردار کیسا ہونا چاہیے، اور تاکہ حرام کی پوری لسٹ ہمیشہ کے لیے ہمیں سمجھ میں آ جائے اور ہمیں ڈھونڈنا نہ پڑے حرام کیا ہوتا ہے. ہم یہ 5 چیزیں سامنے رکھا کریں، انگلیوں پہ گن لیں 5 چیزوں کو آج کے بعد سے، اور دیکھیں جو کچھ بھی ہم سوچ رہے ہیں، کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، ان میں 5 میں سے یہ پایا تو نہیں جاتا. کیا پتا 5 لاکھ چیزیں ہوں، اگر ان میں سے یہ پایا جائے گا حرام ہو جائے گا. نہ ہم نے اس کے آگے گڑھنا ہے کچھ، نہ کم کرنا ہے. تو سنیے، قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، اللہ تمہارے رب نے تمہارے لیے حرام کر دیے ہیں کوئی بھی فحش چیز ہو، چاہے کھلی ہو چاہے چھپی ہو. فحش پہلے اس لیے لکھ دیا صرف کیونکہ پیچھے چلا آ رہا ہے موضوع، یہی قرآن کا یہی شاندار طریقہ ہے، جو موضوع چل رہا تھا کیری وہیں سے کرتا ہے وہ. تو فواحش اللہ نے حرام قرار دے دیے ہیں. دیکھیں لفظ قرآن کو اس وقت تو چھپا کے کرنا بھی مشکل ہی تھا، آج کل تو کونے میں بیٹھ کے موبائل کھول لیں. قرآن ہمیشہ کے لیے ہے نا، ایک ایک لفظ کیا شاندار موتی کی طرح آتا ہے. چاہے ظاہر ہو چاہے چھپا ہوا ہو، فواحش اس نے حرام کر دی ہے. فحش ایسی چیز ہوتی ہے اگر 10 سال کے بچے سے پوچھیں وہ بتا دے گا کہ مجھے پتا ہے میں نے اپنا ابا کے سامنے نہیں کرنا ہے یہ کام. ان کا دل گواہی دے کر بیٹھا ہوتا ہے. سوسائٹی اس کے نارم کو تبدیل ضرور کر سکتی ہے تھوڑا بہت، لیکن ہمارے اندر یہ پورا قاضی بیٹھا ہے بتا رہا ہوتا ہے غلط کام، یہ فحش کام ہے، یہ بات فحش ہے، یہ آنکھوں کو نہیں دیکھنا چاہیے، یہ ہمیں جسم سے نہیں حرکت کرنی چاہیے.
فحش اس نے حرام قرار دیا. پہلی بات الفواحش کھلے ہوں یا چھپے. دوسری والاسم, یہاں آپ نے لکھا نیچے دیکھا ہے گناہ لکھا ہوا ہے. میں آپ کو بتاؤں گا قرآن کی بلڈنگ کیپیسٹی بلڈنگ کیا ہوتی ہے. اس کو فی الحال آپ یاد کر لیجیے. حق تلفی, حق تلفی اس نے حرام کر دی ہے. والبغی بغیر الحق, اور سرکشی بغیر حق کے اس نے حرام کر دی ہے. سرکشی کا مطلب ہے کہ اس کی جان مال آبرو پہ حملہ آور ہو جانا جبکہ حق بھی نہ ہو. بغیر الحق کیوں؟ اگر کوئی مجھ پہ حملہ آور ہوگا تو مجھے حملہ کرنے کا حق ہے. تو اسی لفظ دیکھیں کیا ہے, بغیر الحق. آپ کو حق نہیں تھا آپ کسی کو گالی بکتے, آپ کو حق نہیں تھا آپ اس کے مال کو خراب کرتے, آپ کو حق نہیں تھا اس کی جان پہ حملہ آور ہوتے, پھر بھی آپ نے کیا تو یہ بغی ہو گئی, سرکشی ہو گئی. والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا, اور اللہ سے شرک کیا جس کی اس نے سند بھی نہیں اتاری. وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون, اور اللہ کے بارے میں کوئی ایسی بات کی جس کا علم نہیں رکھتے تھے. 5 چیزیں ہو گئی, میں آپ کو بتاتا ہوں, 1 منٹ مجھے چاہیے آپ کا, سیدھا ہو جائے. جتنے بھی گناہ ڈاکیومنٹ ہوئے ہیں آج تک, ڈاکیومنٹ, وہ یہودیوں کے ڈاکیومنٹ ہوئے ہیں, وہ کرسچنز کے ڈاکیومنٹ ہوئے ہیں, پوری لسٹیں ہیں, اور جو ہمارے دین میں فقہ نے ڈاکیومنٹ کر کے بتائیں. پھر صغیرہ ہے, پھر کبیرہ ہے, پھر کرسچینٹی بھی بتاتی ہے اپنے گناہ, پھر سب بتاتے, پھر سوسائٹی بتاتی ہے. گناہ صرف 3 ہی طریقے کے ہو سکتے ہیں, سب کو جمع کر لیں. دیکھیے قرآن کے 3 الفاظ اور پوری انسانیت کا علم. گناہ ہوتا ہے یا تو کسی طرح کی فواہش ہوں گے, وہ اب اس کا نام کچھ بھی رکھیں, بات کرنے سے لے کر کچھ وہ فواہش کی کیٹیگری میں آ جائیں گے اگر ہوں گے تو. دوسرا گناہ سرکشی ہے, جان مال آبرو پہ حملہ آور ہو جانا. فرد کرے, سوسائٹی کرے, قوم کرے, کرتی یہی ہے, جان مال آبرو پہ حملہ آور ہو جاتی ہے. اور گناہ بچا ایک ہی صرف, اور وہ ہے حق تلفی. حق آپ کا نہیں تھا, آپ نے لے لیا دوسرے سے, بس کچھ بھی ہو انہی 3 میں آتا ہے ہمیشہ. نہ صرف یہ بلکہ قرآن نے بار بار بتایا, جب وہ کہتا ہے صرف اسم تو کوئی بھی گناہ, صرف اسم کوئی بھی گناہ. اور اگر اس لسٹ میں لکھا آئے گا تو اللہ تعالیٰ اسم کا مطلب ہے کسی کا حق مار لینا. تو جب فواہش الگ ہو گئے, سرکشی الگ ہو گئی, تو بچا کون سا گناہ, کون سا بچا؟ ایک ہی بچا. کیا بچا؟ حق تلفی. آپ پورے معاشرے کا جائزہ لے لیں, اپنا لے لیں, ہر جگہ لے لیں, کس گناہ میں مبتلا ہیں ہم؟ حق تلفی کے گناہ میں مبتلا. انہی میں سے 2 کو اللہ نے الگ کر کے بتا دیا کیونکہ وہ اللہ کے بارے میں حق تلفی ہوتی ہے. کیا؟ شرک. یہ اللہ کا حق ہے کہ تم کسی اور کو ملاؤ اس کے ساتھ, لیکن کیونکہ اتنا بڑا گناہ ہے اللہ نے الگ سے بیان کیا کہ شرک نہیں ہو سکتا. تو 3 باتیں ہو گئیں, فواہش حرام, حق تلفی حرام, جان مال آبرو پہ حملہ حرام, شرک حرام, اور خود دین گڑھنا حرام. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ, اللہ کے بارے میں ہم کیا دین ہی بتاتے نا, اللہ نے یہ کہا ہے, اللہ نے یہ کہا ہے, دین یہ ہے, دین وہ ہے. 5 چیزیں حرام کی ہیں. اب 5 لاکھ چیزیں آپ گن لیں, اگر ان میں سے کچھ پایا جائے گا حرام ہوگی, نہیں پایا جائے گا نہیں حرام ہوگی. ایک مثال دیتا ہوں, باقی خود سمجھ لیجئے گا. چھری سے قتل بھی کیا جاتا ہے, لیکن چھری حرام چیز نہیں ہے, اس سے ہی آپریشن ہوتے ہیں, اس سے پیاز کاٹی جاتی ہے, تو اس کا استعمال حرام بنائے گا اس کو اگر آپ نے اس کو بغی یا بغیر حق کے لیے استعمال کر لیا. باقی ہر چیز آپ خود, اس کے علاوہ جو کچھ کہے گا کہ اس میں یہ 5 میں سے کچھ پایا نہیں جاتا اور حرام ہے, تو اس کو بتانا پڑے گا کس طرح اس کو پتا چلا یہ بات, کیونکہ یہ نبی کی بتائی ہوئی لسٹ ہے, قرآن انہوں نے سنایا ہمیں, یہ جبریل ہمارے کان میں سنا کر نہیں گئے, اور لفظ انما سے شروع ہو رہا ہے, اور ایک ایک بات اللہ نے ایک آیت میں سمیٹ کے ایسی بتائی. معجزہ ہے قرآن کا, معجزہ. بڑے بڑے قانون دان, بڑے بڑے سوشیولوجسٹ, بڑے بڑے سوشل ورکر انگوش بدندہ ہیں اس آیت کی وجہ سے. ہم ہیں جن تک یہ پہنچے پہلے. 5 چیزیں ہمارے کردار میں نہیں ہو سکتی, حرام قرار دی اللہ نے. فواہش نہیں, حق تلفی نہیں, جان مال آبرو پہ حملہ آور ہونا نہیں, شرک نہیں, اور دین گڑھنا یعنی کہ بدعت نہیں. دین گڑھا کہتے ہیں تو بدعت کہتے ہیں نا. پر آخری آیت آ گئی, کیونکہ ذہن میں رکھو وَلِكُلِّ أُمَّةٍ اجل, صرف انسان کے لیے نہیں, ہر امت کے لیے بھی موت کا ایک ختم ہو جانے کے وقت معین ہے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ, جب ان کا وقت آ جاتا ہے, لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون, نہ ایک قدم آگے ہوتا ہے وہ وقت نہ پیچھے, نہ فرد بچے گا نہ قوم بچے گی اور نہ کوئی بچے گا. پھر تو وہ دن ہوگا, اللہ ہوگا اور کوئی نہیں ہوگا. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأی آلاء ربکما تکذبان. تو امید ہے میں بات واضح کر سکا ہوں گا. 5 چیزیں ذہن میں رکھ لیجئے. یہ دین ترک دنیا کا نام نہیں ہے,
یہ زینت اللہ کی دی ہوئی زینتیں ہیں، اس نے اپنے ایمان والے بندوں کے لیے اس دنیا میں دی ہیں، دوسرے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، یہاں تک کہا کہ قیامت میں صرف ایمان والوں کو دوں گا۔ حرام اس نے کھانے پینے کی چیزیں پہلے ہی بتا دی، ہم سورہ الانعام میں پڑھ کر بھی آ گئے۔ انہوں نے کہا کردار میں 5 چیزیں نہیں ہونی چاہیے، فواحش نہیں ہونے چاہیے، حق تلفی نہیں ہونی چاہیے، جان مال آبرو پہ حملہ آور نہیں ہو سکتے، شرک نہیں ہو سکتا، بدعہ یعنی کہ دین گڑھنا نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو محفوظ رکھے ان تمام حرام چیزوں سے۔ دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔